حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا اصل مہاجر ہجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ کیوں جی؟ حدیث مبارکہ علماء موجود ہیں جی، محدثین مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرات علماء کرام، حضرات مشائخ فرماتے ہیں، فرمایا آج جو بندہ گناہوں کی زندگی سے ہجرت کر کے نیکیوں کی زندگی کی طرف آئے گا، فرمایا اس کو بھی ہجرت کرنے کا پورا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اصل مہاجر وہ ہے، اصل ہجرت کرنے والا وہ ہے، فرمایا جو گناہ چھوڑ دے۔ خانقاہوں کے اندر اللہ والوں کے ہاں یہی مشق کرائی جاتی ہے گناہ چھوڑنے کی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پیر کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ وظیفے بتا دے۔ نہیں بھی ٹھیک ہے، ہم وظیفوں کا انکار تھوڑی کرتے ہیں، اصل کام ہے گناہ چھوڑنے کی مشق کرنا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت کسی اللہ والے کا اگر تعین کرنا ہو تو کیا دیکھیں؟ تو فرمایا دیکھو جو جتنا گناہوں سے بچتا ہے وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے، اور فرمایا جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اللہ والے کے اپنے اپنے معیار ہیں۔ ہمارے جو تھوڑا سا مذہبی طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے جو تہجد پڑھے، نفل پڑھے، ذکر اذکار کرے، تسبیحات کرے، بڑا اللہ والا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا آگے چلے جائیں، ہمارا جو عوام الناس کا طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے جی اگر وہ ایک قمیض اتار لے نا جی تو آدھا اللہ والا ہے، اور اگر وہ شلوار بھی اتار دے تو پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، عوام کا عجیب مزاج ہے، اگر ایک قمیض زیادہ پہن لے تو پھر بھی بزرگ سمجھتے ہیں جی کو بات تو ہے نا، آخر دو قمیضیں پہنی ہوئی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس ہے جی، کہتے ہیں ہمارے حضرت کی بڑی کرامتیں، میں نے کبھی کو بتا دو ہمیں بھی، کہنے لگے ماشاءاللہ جی اکٹھی 4 سگریٹیں پی لیتے ہیں وہ۔ جی کوئی عجیب بات ہے بھائی، یہ کیا کرامت ہوئی ہے؟ میں نے کہا کوئی اور نماز نہیں جی، کہ باقی داڑھی نہ موچھتے اگے کچھ نہ پوچھ سکے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ بھی کوئی کرامت ہے؟ تو ہم نے اپنے معیار مقرر کر رکھے ہیں، کسی نے وظائف مقرر کر رکھے ہیں، کسی نے پگڑی مقرر کر رکھی ہے، کسی نے تسبیح مقرر کر رکھی ہے، کسی نے کچھ۔ تو مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جتنا گناہوں سے بچتا ہے وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اور فرمایا جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ چاہے ظاہر میں بہت کچھ نظر آئے حقیقتاً وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، آج آپ کسی کو وظیفہ پڑھنے پہ لگائیں وہ لگ جائے گا، اور بالخصوص کاروبار کا وظیفہ ہم بتا دیں بس جی پھر تو الامان والحفیظ۔ جس کے پاس 2 منٹ ٹائم نہیں کاروبار میں برکت کے لیے 2 گھنٹے بیٹھ کے وظیفہ پڑھ سکتا ہے، وہ ہم نے بڑے بڑوں کو پڑھوائے اور انہیں پڑھ کے دکھائے، پڑھ لیجئے انہوں نے، ہیں جی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا نا حضرت ذکر کرتا ہوں کو فائدہ تو نظر نہیں آتا، فرمایا یہ تھوڑا فائدہ ہے، پہلے سارا دن گالیاں بکتے تھے اب خدا کا نام لیتے ہو، سارا دن بہتان باندھتے تھے، سیاست چلتی تھی تمہاری زبان پر، اول پھول بکتے تھے، یہ سارا کچھ ختم ہوا اور اس کے بدلے خدا کا نام جاری ہو گیا، یہ تھوڑا فائدہ ہے؟ تو میرے محترم سامعین، کاروبار کے لیے وظیفے ہاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ برکت دے دیتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، نظر بد ہے، بہت کچھ ہے، اور آج کل کے دور میں تو یہ چیزیں عروج کے اوپر ہیں، جتنا لوگ اللہ والوں سے دور بھاگتے ہیں انہی چیزوں میں زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، پھر آتے اس وقت ہے جب بالکل سب ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ شروع میں ہی کسی اللہ والے سے اپنا رابطہ رکھیں، پہلے یاد رکھے لوگ وہ کیا کہتے ہیں ڈانگ سوٹے کی لڑائی کرتے تھے، پھر مقدمے بازی کی لڑائی تھی، اور آج کے دور میں ہر چیز میں ترقی ہو گئی، اب جادو ٹونے کی لڑائی ہے، اب نظر بد کی لڑائی ہے، تو اس لیے اللہ والوں سے اب رابطہ پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو کسی تھرمامیٹر میں نہیں آئے گی، کسی اسٹیتھوسکوپ میں نہیں آئے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا جی سب ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا،
تو اس لیے جب اللہ والوں سے رابطہ ہوگا ان کو پتہ چل جائے گا یہ کس مصیبت کا مارا ہوا ہے، کیونکہ ان کا کام ہی صبح و شام یہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم بھی ہجرت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی اختیار کریں، نافرمانی کی زندگی چھوڑ کر فرما برداری کی زندگی اختیار کریں، اللہ اس کے رسول سے جو دوری کی زندگی تھی اس کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے والی زندگی اختیار کریں تو حق تعالی ایسے لوگوں کو بھی ہجرت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے یہ قربانی دی، یہ ایسا عمل کیا جس کے بدلے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، اور ہمیں یہ حکم دے دیا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں مہاجر ہے ہی وہ، فرمایا جو گناہوں کی زندگی چھوڑ دے۔ آج جس کو سمجھائیں وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے، دلیل کیا ہے؟ مولوی صاحب کہاں جائیں، ہر طرف گناہ ہی گناہ تو ہے۔ کیوں جی؟ گھر میں بھی یہی صورتحال ہے، بازار میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اچھا میں آپ کے اس فلسفے پہ ایک بات پوچھتا ہوں، چلو آج کل تو گرمیوں کا موسم ہے، اگر سخت سردیوں کا موسم ہو، سخت سردیوں کا موسم، اور آپ سے ڈاکٹر حکیم کہے جناب آپ ذرا سردی سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، آپ کو ٹھنڈ بڑی جلدی لگتی ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، تو آپ جواب میں کہیں جی کہاں سے بچیں، ہر طرف تو سردی ہے۔ وہ کہے ٹھیک ہے جی پھر لنگوٹا کاس لیں، یہی کہے گا نا بھائی جب آپ کچھ بچنا ہی نہیں چاہتے تو پھر لنگوٹا کاس لیں بھائی، جو قمیض پہنی یہ بھی اتار دیں۔ تو وہاں پر یہی ہے، یہی مقصد ہے کہ آپ موٹے کپڑے پہنیں، آپ اچھی خوراک کھائیں، آپ اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچائیں، آپ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، ہر ایک کی قوت اپنی اپنی ہے، آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سردی سے بچائیں۔ تو بالکل اسی طرح جس نے اللہ والا بننا ہے، جس کے دل میں ہے میں قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ اب اس نے لگانی ہے ہمت، اب اس نے کیا لگانی ہے؟ بہت سے لوگ بد ہمتیں ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں جی ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ یہ میری طرف دیکھیں، میں ہاتھ اوپر کر سکتا ہوں، نیچے بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر ایک فالج زدہ کوئی آدمی ہو، نہ وہ ہاتھ اوپر کر سکتا ہے نہ وہ ہاتھ نیچے کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے انسان کو اگر گناہ کرنے کی طاقت دی ہے تو حق تعالیٰ نے انسان کو گناہ سے بچنے کی بھی طاقت دی ہے۔ آپ نے گناہ کرنے کی طاقت کو استعمال کیا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا، اور آپ یہ سمجھے کہ میں بچ ہی نہیں سکتا، آپ یہ سمجھے کہ میں ہاتھ اوپر اٹھا ہی نہیں سکتا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا گناہ کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا بتاؤ بھی دنیا میں کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ ایسا ہے جو یہ کہے کہ کوئی کام نہ کرو اور ہم سے پوری تنخواہ لے لو؟ ہے کوئی؟ اللہ کہتے ہیں تم گناہ نہ کرو مجھ سے جنت لے لو۔ کیوں جی؟ اللہ میاں کہتے ہیں کوئی بھی اگر نہیں ہے گناہ نہ کرو، بس گناہ چھوڑ دو مجھ سے جنت لے لو، نیک اعمال تھوڑے بھی ہیں معاف کر دوں گا میں تمہیں، اعمال میں کمی کوتاہی بھی ہے معافی مل جائے گی، لیکن نامہ اعمال میں گناہ نہ ہو، حق تعالیٰ فرماتے جنت لازم ہے تمہارے لیے۔ اور میرے محترم سامعین، قرآن پاک میں فرمایا جو آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے نا، نکفر عنکم سیئات، اور چھوٹے گناہ جو ہے بغیر توبہ کے ہی ہم معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ بندے نے کوشش شروع کر دی ہے، میرا بندہ اس کوشش میں لگ گیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی مشق کریں، ہم کوشش کریں، 24 گھنٹے کی زندگی پہ نظر کریں، کتنے گناہ کرتا ہوں، کتنی نافرمانیوں میں میرا وقت گزرتا ہے، چلو ان میں سے کوئی تو چھوڑوں، کہیں سے تو ابتدا کروں، کتنا ٹائم فیس بک پہ لگاتا ہوں، یہ ثواب کا کام ہے؟ بولو تو صحیح، یہ انٹرنیٹ چلا کے بیٹھ یہ ثواب کا کام ہے؟ یہ جو سارا دن جناب کیبل چلا کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے؟ بولو بولو، جب پتہ ہے تو پھر بچتے کیوں نہیں؟ اب آپ کو بتا دیا کہ اس سے بچیں گے نا جی، کوشش کریں اس سے، ہاں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹیں۔ اور اسی طرح سارا دن جھوٹ بول رہے ہیں،
جھوٹ بولنا گناہ ہے نا، تو کوشش کرے نا پیچھے ہٹنے کی، ہیں جی۔ پہلے دن آپ نے 2 جھوٹ چھوڑے، 4 چھوڑے، 1 چھوڑا، چلو کچھ تو چھوڑا، کوئی تو کمی شروع ہوئی، کہیں سے تو شروع ہوئے۔ بد نظری کرتے سارا دن بازار میں بیٹھ کر، چلو جی صبح سے شروع کریں جی اب بد نظری نہیں کریں گے، چلو کوئی کام تو چھوڑا، چلو سارا دن نہ بچے، کو آدھا دن ہی بچے، کو 2 مرتبہ ہی بچے، کچھ تو ہوا نا۔ اور میرے محترم سامعین، انسان جب گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، حق تعالیٰ فرماتے شروع تو نے کیا ہے، شان رحمت سے بچا ہم لیں گے۔ شروع تو نے کر دیا، یہ تیرے بس میں ہے، اور پایا تکمیل تک پہنچانا اللہ فرماتے یہ ہمارے حکم سے ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اپنی شان رحمت سے پھر تجھے گناہوں سے محفوظ کر لیں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام کا یہ پہلا عمل ہے، کوشش کریں گے نا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر